ملاحظہ کیجیے زنبیل نامہ کی 73ویں قسط، احمد ندیم قاسمی کی تحریر، گنڈاسا۔ اکھاڑا جم چکا تھا۔ طرفین نے اپنی اپنی چوکیاں چن لی تھیں۔ پڑکوڈی کے کھلاڑی جسموں پر تیل مل کر بجتے ہوئے ڈھول کے گرد گھوم رہے تھے۔ انہوں نے رنگین لنگوٹیں کس کر باندھ رکھی تھیں۔ ذرا ذرا سے سفید پھینٹے ان کے چپڑے ہوئے لامبے لامبے پٹوں کے نیچے سے گزر کر سر کے دونوں طرف کمل کے پھولوں کے سے ترے بنا رہے تھے۔ وسیع میدان کے چاروں طرف گپوں اور حکوں کے دور چل رہے تھے اور کھلاڑیوں کے ماضی اور مستقبل کو جانچا پرکھا جا رہا تھا۔ مشہور جوڑیاں ابھی میدان میں نہیں اتری تھیں۔ یہ نامور کھلاڑی اپنے دوستوں اور عقیدت مندوں کے گھیرے میں کھڑے اس شدت سے تیل چپڑوا رہے تھے کہ ان کے جسموں کو ڈھلتی دھوپ کی چمک نے بالکل تانبے کا سا رنگ دے دیا تھا۔ پھر یہ کھلاڑی بھی میدان میں آئے۔ انہوں نے بجتے ہوئے ڈھولوں کے گرد چکر کاٹے اور اپنی اپنی چوکیوں کے سامنے ناچتے کودتے ہوئے بھاگنے لگے، اور پھر آنن فانن سارے میدان میں ایک سرگوشی بھنور کی طرح گھوم گئی۔ مولا کہاں ہے؟ مولا ہی کا کھیل دیکھنے تو یہ لوگ دور دراز کے دیہات سے کھچے چلے آئے تھے۔ مولا کا جوڑی وال تاجا بھی تو نہیں؟ دوسرا بھنور پیدا ہوا اور لوگ پوربی چوکی کی طرف تیز تیز قدم اٹھاتے بڑھنے لگے۔ جمع ہوا پیڑ ٹوٹ گیا۔ منتظمین نے لمبے لمبے بیدوں اور لاٹھیوں کو زمین پر مار مار کر بڑھتے ہوئے ہجوم کے سامنے گرد کا طوفان اڑانے کی کوشش کی کہ پیڑ کا ٹوٹنا اچھا شگون نہ تھا، مگر جب یہ سرگوشی ان کے کانوں میں بھی پہنچی تو وہ بھی ہجوم کے ساتھ ہو لیے، اور پھر اتنے میں جیسے میدان میں سیروں بارود سے بھرا ہوا گولا ایک چکرا دینے والے دھماکے سے پھوٹ پڑا۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ لوگ پیڑ کی چوکور حدوں کی طرف واپس جانے لگے۔ مولا اپنے جوڑی وال تاجے کے ساتھ میدان میں آ گیا۔ اس نے پھندنوں اور ڈوریوں سے سجے اور لدے ہوئے ڈھول کے گرد بڑے وقار سے 3 چکر کاٹے، اور پھر ڈھول کو پوروں سے چھو کر یا علی کا نعرہ لگانے کے لیے ہاتھ ہوا میں بلند کیا ہی تھا کہ ایک آواز ڈھولوں کی دھما دھم کو چیرتی پھاڑتی اس کے سینے پر گنڈاسا بن کر پڑی۔ مولے، اے مولے بیٹے، تیرا باپ قتل ہو گیا۔ مولا کا اٹھا ہوا ہاتھ سانپ کے پھن کی طرح لہرا گیا، اور پھر ایک دم جیسے اس کے قدموں میں پہیے نکل آئے۔ رنگے نے تیرے باپ کو ادھیڑ ڈالا ہے، گنڈاسے سے۔ اس کی ماں کی آواز نے اس کا تعاقب کیا۔ پیڑ ٹوٹ گیا، ڈھول رک گئے، کھلاڑی جلدی جلدی سے کپڑے پہننے لگے۔ ہجوم میں افراتفری پیدا ہوئی اور پھر بھگدڑ مچ گئی۔ مولا کے جسم کا تانبا گاؤں کی گلیوں میں کوندے بکھیرتا اڑا جا رہا تھا۔ بہت پیچھے اس کا جوڑی وال تاجا اپنے اور مولا کے کپڑوں کی گٹھری سینے سے لگائے بھاگا آ رہا تھا، اور پھر اس کے بہت پیچھے ایک خوف زدہ ہجوم تھا۔ جس گاؤں میں کسی شخص کو ننگے سر پھرنے کا حوصلہ نہ ہو سکتا تھا، وہاں مولا صرف ایک گلابی لنگوٹ باندھے پنہاریوں کی قطاروں اور بھیڑوں بکریوں کے ریوڑوں کو چیرتا ہوا لپکا جا رہا تھا۔ اور جب وہ رنگے کی چوپال کے بالکل سامنے پہنچا تو سامنے کے ایک اور ہجوم میں سے پیر نور شاہ نکلے اور مولا کو للکار کر بولے، رک جا مولے۔ مولا لپکا چلا گیا، مگر پھر ایک دم جیسے اس کے قدم جکڑ لیے گئے اور وہ بت کی طرح جم کر رہ گیا۔ پیر نور شاہ اس کے قریب آئے اور اپنی پاٹدار آواز میں بولے، تو آگے نہیں جائے گا مولے؟ ہانپتا ہوا مولا کچھ دیر پیر نور شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا رہا، پھر بولا، آگے نہیں جاؤں گا پیر جی تو زندہ کیوں رہوں گا؟ میں کہہ رہا ہوں۔ پیر جی میں پر زور دیتے ہوئے دبدبے سے بولے۔ مولا ہانپنے کے باوجود ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا، تو پھر میرے منہ پر کالک بھی مل ڈالیے اور ناک بھی کاٹ ڈالیے میری، مجھے تو اپنے باپ کے خون کا بدلہ چکانا ہے پیر جی۔ بھیڑ بکری کی بات ہوتی تو میں آپ کے کہنے پر یہیں سے پلٹ جاتا۔ مولا نے گردن کو بڑے زور سے جھٹکا دے کر رنگے کی چوپال کی طرف دیکھا۔ رنگا اور اس کے بیٹے لٹھوں پر گنڈاسے چڑھائے چوپال پر تنے کھڑے تھے۔ رنگے کا بڑا بیٹا بولا، آؤ بیٹے آؤ، گنڈاسے کے ایک ہی وار سے پھٹے ہوئے پیٹ میں سے انتڑیوں کا ڈھیر نہ اگلوا ڈالوں تو قادرہ نام نہیں۔ میرا گنڈاسا بڑا جلد باز ہے، اور کبڈی کھیلنے والے لاڈلے بیٹے باپ کے قتل کا بدلہ نہیں لیتے، روتے ہیں اور کفن کا لٹھا ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں۔
مولا جیسے بات ختم ہونے کے انتظار میں تھا، ایک ہی سیکنڈ میں چوپال کی سیڑھیوں پر پہنچ گیا۔ مگر اب کبڈی کے میدان کا ہجوم بھی پہنچ گیا تھا اور گاؤں کا گاؤں اس کے راستے میں حائل ہو گیا تھا۔ جسم پر تیل چپڑ رکھا تھا، اس لیے وہ روکنے والوں کے ہاتھوں میں سے نکل جاتا مگر پھر جکڑ لیا جاتا۔ ہجوم کا ایک حصہ رنگے اور اس کے تینوں بیٹوں کو بھی روک رہا تھا۔ 4 گنڈاسے ڈوبتے ہوئے سورج کی روشنی میں جنوں کی طرح بار بار دانت چمکا رہے تھے کہ اچانک جیسے سارے ہجوم کو سانپ سونگھ گیا۔ پیر نور شاہ قرآن مجید کو دونوں ہاتھوں میں بلند کیے چوپال کی سیڑھیوں پر آئے اور چلائے، اس کلام اللہ کا واسطہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، ورنہ بدبختوں گاؤں کا گاؤں کٹ مرے گا۔ جاؤ، تمہیں خدا اور رسول کا واسطہ، قرآن پاک کا واسطہ، جاؤ، چلے جاؤ۔ لوگ سر جھکا کر ادھر ادھر بکھرنے لگے۔ مولا نے جلدی سے تاجے سے پٹکا لے کر ادب سے گھٹنے چھپا لیے اور سیڑھیوں پر سے اتر گیا۔ پیر صاحب قرآن مجید کو بغل میں لیے اس کے پاس آئے اور بولے، اللہ تعالیٰ تمہیں صبر دے اور آج کے اس نیک کام کا اجر دے۔ مولا آگے بڑھ گیا، تاجہ اس کے ساتھ تھا، اور جب وہ گلی کے موڑ پر پہنچے تو مولا نے پلٹ کر رنگے کی چوپال پر ایک نظر ڈالی۔ تم تو رو رہے ہو مولے، تاجے نے بڑے دکھ سے کہا، اور مولا نے اپنے ننگے بازو کو آنکھوں پر رگڑ کر کہا، تو اب کیا روں بھی نہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ تاجے نے مشورہ دیا۔ ہاں تاجے، مولا نے دوسری بار بازو کو آنکھوں پر رگڑا، میں بھی تو یہی سوچ رہا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میرے باپ کے خون پر مکھیاں اڑ رہی ہیں اور میں یہاں گلی میں ڈرے ہوئے کتے کی طرح دم دبائے بھاگا جا رہا ہوں ماں کے گھٹنے سے لگ کر رونے کے لیے۔ لیکن مولا ماں کے گھٹنے سے لگ کر رویا نہیں۔ وہ گھر کے دالان میں داخل ہوا تو رشتہ دار اس کے باپ کی لاش کو تھانے اٹھا لے جانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ منہ پیٹتی اور بال نوچتی ماں اس کے پاس آئی اور شرم تو نہیں آتی کہہ کر منہ پھیر کر لاش کے پاس چلی گئی۔ مولا کے تیور اسی طرح تنے رہے۔ اس نے بڑھ کر باپ کی لاش کو کندھا دیا اور برادری کے ساتھ تھانے روانہ ہو گیا۔ اور ابھی لاش تھانے نہیں پہنچی ہوگی کہ رنگے کی چوپال پر قیامت مچ گئی۔ رنگا چوپال کی سیڑھیوں پر سے اتر کر سامنے اپنے گھر میں داخل ہونے ہی لگا تھا کہ کہیں سے ایک گنڈاسا لپکا اور انتڑیوں کا ایک ڈھیر اس کے پھٹے ہوئے پیٹ سے باہر ابل کر اس کے گھر کی دہلیز پر بھانپ چھوڑنے لگا۔ کافی دیر کی افراتفری کے بعد رنگے کے بیٹے گھوڑوں پر سوار ہو کر رپٹ کے لیے گاؤں سے نکلے، مگر جب وہ تھانے پہنچے تو یہ دیکھ کر دم بخود رہ گئے کہ جس شخص کے خلاف وہ رپٹ لکھوانے آئے ہیں وہ وہیں اپنے باپ کی لاش کے پاس بیٹھا تسبیح پر قل اللہ کا ورد کر رہا ہے۔ تھانے دار سے انہوں نے بہت ہیر پھیر کی کوشش کی اور اپنے باپ کا قاتل مولا ہی کو ٹھہرایا، مگر تھانے دار نے انہیں سمجھایا کہ خواہ مخواہ اپنے باپ کے قاتل کو ضائع کر بیٹھو گے، کوئی عقل کی بات کرو۔ ادھر یہ میرے پاس بیٹھا اپنے باپ کے قتل کی رپٹ لکھوا رہا ہے، ادھر تمہارے باپ کے پیٹ میں گنڈاسا بھونک آیا ہے۔ آخر دونوں طرف سے چالان ہوئے، لیکن دونوں قتلوں کا وافر چشم دید ثبوت نہ ملنے کی بنا پر طرفین بری ہو گئے۔ جس روز مولا رہا ہو کر گاؤں میں آیا تو اپنی ماں سے ماتھے پر ایک طویل بوسہ ثبت کرانے کے بعد سب سے پہلے تاجے کے ہاں پہنچا، اسے بھینچ بھینچ کر گلے سے لگایا اور کہا، اس روز تم اور تمہارا گھوڑا میرے کام نہ آتے تو آج میں پھانسی کی رسی میں توری کی طرح لٹک رہا ہوتا۔ تمہاری جان کی قسم، جب میں نے رنگے کے پیٹ کو کھول کر رکاب میں پاؤں رکھا ہے تو ایسا لگا کہ گھوڑے کو بھی قتل کا پتہ چل گیا ہے، آندھی بن گیا خدا کی قسم۔ اسی لیے تو لاش ابھی تھانے نہیں پہنچی تھی کہ میں ہاتھ جھاڑ کر واپس بھی آ گیا۔ سارے گاؤں کو معلوم تھا کہ رنگے کا قاتل مولا ہی ہے، مگر مولا کے چند عزیزوں اور تاجے کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے۔ پھر ایک دن گاؤں میں یہ خبر گشت کرنے لگی کہ مولا کا باپ تو رنگے کے بڑے بیٹے قادرے کے گنڈاسے سے مرا تھا۔ رنگا تو صرف ہوشکار رہا تھا بیٹوں کو۔ رات کو چوپالوں اور گھروں میں یہ موضوع چلتا رہا اور صبح کو پتہ چلا کہ قادرہ اپنے کوٹھے کی چھت پر مردہ پایا گیا ہے، اور وہ بھی یوں کہ جب اس کے بھائیوں پھلے اور گلے نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو اس کا سر لڑک کر نیچے گرا اور پرنالے تک لڑکتا چلا گیا۔
रपट लिखवाई गई, पुलिस आई, मौला फिर गिरफ्तार हो गया। मिर्चों का धुआं पिया, तपती दोपहरों में लोहे की चादरों पर खड़ा रहा। कितनी रातें उसे ऊँघने तक न दिया गया, मगर वो इकबाली न हुआ और आखिर महीनों के बाद रिहा होकर गांव में आ निकला। और जब अपने आंगन में कदम रखा तो उसकी माँ भागी हुई आई, उसके माथे पर एक तवील बोसा दिया और बोली, अभी 2 और बाकी हैं मेरे लाल। रंगे का कोई नाम लेवा न रहे तो जब भी 32 धारें बख्शूंगी। मेरे दूध में तेरे बाप का खून था मौले, और तेरे खून में मेरा दूध है, और तेरे गंडासे पर मैंने जंग नहीं चढ़ने दिया। मौला अब इलाके भर की हैबत बन गया था। उसकी मूंछों में 2 बल आ गए थे, कानों में सोने की 2 बड़ी बड़ी मुर्कियां झमझमाने लगी थीं। आंखों में सुरमे की धार को कभी किसी ने मिटा हुआ न देखा। खुशबूदार तेल उसके लहरिए बालों में आग की कलमे सी लगाए रखता। हाथी दांत का हिलाली कंगा उतरकर उसकी कनपटी पर चमकने लगा था। वो गलियों में चलता तो लट्ठे के तहबंद का कम से कम आधा गज तो उसके अकब में लौटता हुआ चाहता। बारीक मलमल का पटका उसके कंधे पर पड़ा रहता और अक्सर उसका एक सिरा गिरकर जमीन पर घिसटने लगता और घिसटता चला जाता। मौला के हाथ में हमेशा उसके कद से भी कहीं लंबी तेल पिली लठ होती, और जब वो गली के किसी मोड़ या किसी चौराहे पर बैठता तो ये लठ जिस अंदाज से उसके घुटने से लगती उसी अंदाज से लगी रहती, और गली में से गुजरने वालों को इतनी जुर्रत न होती कि वो मौला को लठ एक तरफ सरकाने के लिए कह सकें। अगर कभी लठ एक दीवार से दूसरी दीवार तक तन गई तो लोग आते, मौला की तरफ देखते और पलटकर किसी दूसरी गली में चले जाते। औरतों और बच्चों ने तो वो गलियां ही छोड़ दी थीं जहां मौला बैठने का आदी था। मुश्किल ये थी कि मौला की लट पर से उलांघने का भी किसी में हौसला न था। एक बार किसी अजनबी नौजवान का उस गली में से गुजर हुआ। मौला उस वक्त एक दीवार से लगा लट से दूसरी दीवार कुरेदे जा रहा था। अजनबी आया और लट पर से उलांघ गया। एकाएकी मौला ने बेफर कर गंडासा निकाला और लट पर चढ़ाकर बोला, ठहर जाओ छोकरे, जानते हो तुमने किसकी लट उलांघी है? ये मौला की लट है, मौले गंडासे वाले की। नौजवान मौला का नाम सुनते ही यकलख्त जर्द पड़ गया और हौले से बोला, मुझे पता नहीं था मौले। मौले ने गंडासा उतारकर उड़स लिया और लट के एक सिरे को नौजवान के पेट पर हल्के से दबाकर बोला, तो फिर जा अपना काम कर। और फिर वो लट को यहाँ से वहाँ तक फैलाकर बैठ गया। मौला का लिबास, उसकी चाल, उसकी मूछें, मुर्कें और सबसे ज़्यादा उसका लाउबालियाना अंदाज, ये सब पहले गांव के फैशन में दाखिल हुए और फिर इलाके भर के फैशन पर असरअंदाज हुए। लेकिन मौला की जो चीज़ फैशन में दाखिल ना हो सकी वो उसकी लांबी लट थी। तेल पिली, गलियों के कंकरों पर बचती और यहाँ से वहाँ तक फैल कर आने वालों को पलटा देने वाली लट। और फिर वो गंडासा जिस पर उसकी माँ जंग का एक नुक्ता तक नहीं देख सकती थी। लोग कहते थे कि मौला गलियों के नुक्कड़ों पर लट फैलाए और गंडासा छुपाए फुल्ले और गुल्ले की राह तकता रहता है। कादरे के कत्ल और मौला की रिहाई के बाद फुल्ला फौज में भर्ती होकर चला गया था और गुल्ले ने इलाके के मशहूर रस्सागीर चौधरी मुजफ्फर इलाही के यहाँ पनाह ली थी, जहाँ वो चौधरी के दूसरे मुलाजिमों के साथ चनाब और रावी पर से बैल और गायें भैंसें चोरी करके लाता। चौधरी मुजफ्फर उस माल को मंडियों में बेचकर अमीरों, वजीरों और लीडरों की बड़ी बड़ी दावतें करता और अखबारों में नाम छपवाता। और जब चनाब और रावी के खोजी मवेशियों के खुरों के सुराग के साथ साथ चलते चौधरी मुजफ्फर के कस्बे के करीब पहुंचते तो जी में कहते, हमारा माथा पहले ही ठनका था। उन्हें मालूम था कि अगर वो खुरों के सुराग के साथ साथ चलते चौधरी के घर तक जा पहुंचे तो फिर कुछ देर बाद लोग मवेशियों की बजाय खुद खोजियों का खोज लगाते फिरेंगे और लगा ना पाएंगे। वो चौधरी के खौफ से कस्बे के एक तरफ से निकलकर और थलों के रेते में पहुंचकर ये कहते हुए वापस आ जाते, खुरों के निशान यहाँ से गायब हो रहे हैं। मौला ने चौधरी मुजफ्फर और उसके फैले हुए बाजुओं के बारे में सुन रखा था। उसे कुछ ऐसा लगता था जैसे इलाके भर में ये चौधरी ही है जो उसकी लट उलांघ सकता है। लेकिन फिलहाल उसे रंगे के दोनों बेटों का इंतजार था। ताजे ने उसे बहुत समझाया, तुझे बाप के खून का बदला लेना था सो ले लिया, अब ये छटे हुए बदमाशों के से चलन तुझे जेब नहीं देते।
काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ताज ने बड़े भाइयों की तरह मौला को डांटा। और नहीं तो अपनी जमीनों की निगरानी कर लिया कर। ये क्या बात हुई कि सुबह से शाम तक गलियों में लट फैलाए बैठे हैं और मिरासियों और नाइयों से खिदमतें ली जा रही हैं। तू शायद नहीं जानता, पर जान ले तो इसमें तेरा ही भला है कि माएँ बच्चों को तेरा नाम ले लेकर डराने लगी हैं। लड़कियां तो तेरा नाम सुनते ही थूक देती हैं। किसी को बद्दुआ देनी हो तो कहती हैं, अल्लाह करे तुझे मौला ब्याह ले जाए। सुनते हो मौले? लेकिन मौला तो जिस भट्टी में कूदा था उसमें लपक कर पुख्ता हो चुका था। बोला, अबे ताजे, अपना काम कर। गांव भर की गालियां समेट कर मेरे सामने उनका ढेर लगाने आया है। दोस्ती रखना बड़ी जीदारी की बात है पट्टे। तेरा जी छूट गया है तो मेरी आंखों में धूल क्यों झोंकता है? जा अपना काम कर। मेरे गंडासे की प्यास अभी तक नहीं बुझी। जा। उसने लाठी को कंकरों पर बजाया और गली के सामने वाले मकान में मिरासी को हाँक लगाई। अबे अब तक चिलम ताजा नहीं कर चुका उल्लू के पट्टे? जाकर घरवाली की गोद में सो गया क्या? चिलम ला। ताजा पलट गया, मगर गली के मोड़ पर जाकर रुक गया और मुड़कर मौले को कुछ यूं देखा जैसे उसकी जवां मर्गी पर फूट फूट कर रो देगा। मौला कनखियों से उसे देख रहा था। उठा और लट को अपने पीछे घसीटता हुआ ताजे के पास आकर बोला, देख ताजे, मुझे ऐसा लगता है तू मुझ पर तरस खा रहा है, इसलिए कि किसी ज़माने में तेरी मेरी यारी थी, पर अब ये यारी टूट गई है ताजे। तू मेरा साथ नहीं दे सकता तो फिर ऐसी यारी को लेकर चाटना है। मेरे बाप का खून इतना सस्ता नहीं था कि रंगे और उसके एक ही बेटे के खून से हिसाब चुक जाए। मेरा गंडासा तो अभी उसके पोते पोतियों, नवासों नवासियों तक पहुँचेगा। इसलिए जा, अपना काम कर। तेरी मेरी यारी ख़त्म, इसलिए मुझ पर तरस ना खाया कर। कोई मुझ पर तरस खाए तो आँच मेरे गंडासे तक जा पहुँचती है। वापस आकर मौला ने मिरासी से चिलम लेकर कश लगाया तो सुल्फा उभर कर बिखर गया। एक चिंगारी मौला के हाथ पर गिरी और एक लम्हे तक वहीं चमकती रही। मिरासी ने चिंगारी को झाड़ना चाहा तो मौला ने उसके हाथ पर इस जोर से हाथ मारा कि मिरासी बल खाकर रह गया और हाथ को रान और पिंडली में दबाकर एक तरफ हट गया। मौला गरजा, तरस खाता है हरामजादा। उसने चिलम उठाकर सामने दीवार पर पटक दी और लठ उठाकर एक तरफ चल दिया। लोगों ने मौला को एक नई गली के चौराहे पर बैठे देखा तो चौंके और सरगोशियां करते हुए इधर उधर बिखर गए। औरतें सर पर घड़े रखे आईं और हाय करती वापस चली गईं। मौला की लठ यहाँ से वहाँ तक फैली हुई थी और लोगों के ख्याल में उस पर खून सवार था। मौला उस वक्त दूर मस्जिद के मीनार पर बैठी हुई चील को तके जा रहा था। अचानक उसे कंकरों पर लठ के बजने की आवाज़ आई। चौंक कर उसने देखा कि एक नौजवान लड़की ने उसकी लठ उठाकर दीवार के साथ रख दी है और उन लांबी लांबी सुर्ख सुर्ख मिर्चों को चुन रही है जो झुकते हुए उसके सर पर रखी हुई गठरी में से गिर गई थी। मौला सन्नाटे में आ गया। लठ को उलांघना तो एक तरफ रहा, उसने यानी एक औरत जात ने लठ को गंदे चीथड़े की तरह उठाकर परे डाल दिया और अब बड़े इत्मीनान से मौला के सामने बैठी मिर्चें चुन रही है। और जब मौला ने कड़क कर कहा, जानती हो तुमने किसकी लाठी पर हाथ रखा है? जानती हो मैं कौन हूं? तो उसने हाथ बुलंद करके चुनी हुई मिर्चों को गठरी में ठूंसते हुए कहा, कोई सड़ी लगते हो। मौला मारे गुस्से के उठ खड़ा हुआ। लड़की भी उठी और उसकी आंखों में आंखें डालकर नरमी से बोली, इसीलिए तो मैंने तुम्हारी लठ तुम्हारे सर पर नहीं दे मारी। ऐसे लुटे लुटे से लगते थे तुम, मुझे तो तुम पर तरस आ गया था। तरस आ गया था तुम्हें? मुझ पर? मौला पर? मौला धाड़ा। मौला? लड़की ने गठरी को दोनों हाथों से थाम लिया और जरा सी चौंक गई। हाँ, मौला, गंडासे वाला। मौला ने बड़े ठस्से से कहा और लड़की जरा सी मुस्कुराकर गली में जाने लगी। मौला कुछ देर वहां चुपचाप खड़ा रहा, फिर एक लंबी सांस लेकर दीवार से लगकर बैठ गया। लठ को सामने की दीवार तक फैलाया तो पल्ली तरफ से अधेड़ उम्र की एक औरत आती दिखाई दी। वो मौला को देखकर ठिठकी। मौला ने लठ उठाकर एक तरफ रख दी और बोला, आ जाओ मासी, आ जाओ, मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा। हवास बाख्ता औरत आई
اور مولا کے پاس سے گزرتے ہوئے بولی، کیسا جھوٹ پکتے ہیں لوگ، کہتے ہیں جہاں مولا بخش بیٹھا ہو وہاں سے باولا کتا بھی دبک کر گزرتا ہے، پر تو نے میرے لیے اپنی لٹ… کون کہتا ہے؟ مولا اٹھ کھڑا ہوا۔ سب کہتے ہیں، سارا گاؤں کہتا ہے، ابھی ابھی کنویں پر یہی باتیں ہو رہی تھیں، پر میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مولا بخش… لیکن مولا اب تک اس گلی میں لپک گیا تھا جس میں ابھی ابھی نوجوان لڑکی گئی تھی۔ وہ تیز تیز چلتا گیا اور آخر دور لمبی گلی کے سرے پر وہی لڑکی جاتی نظر آئی۔ وہ بھاگنے لگا، آنگنوں میں بیٹھی ہوئی عورتیں دروازوں تک آ گئیں اور بچے چھتوں پر چڑھ گئے۔ مولا کا گلی میں سے بھاگ نکلنا کسی حادثے کا ہی پیش خیمہ سمجھا گیا۔ لڑکی نے بھی مولا کے قدموں کی چاپ سن لی، پلٹی اور پھر وہیں جمی کھڑی رہ گئی۔ اس نے بس اتنا ہی کیا کہ گٹھری کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ چند مرچیں دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح اس کے پاؤں میں بکھر گئیں۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، مولا پکارا، کچھ نہیں کہوں گا میں تمہیں۔ لڑکی بولی، میں ڈر کے نہیں رکی، ڈرے میرے دشمن۔ مولا رک گیا، پھر ہولے ہولے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور بولا، بس اتنا بتا دو، تم ہو کون؟ کون ہو تم؟ لڑکی ذرا مسکرا دی۔ عقب سے کسی بڑھیا کی آواز آئی، یہ رنگے کے چھوٹے بیٹے کی منگیتر راجو ہے مولا بخش۔ مولا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر راجو کو دیکھنے لگا۔ اسے راجو کے پاس رنگا اور رنگے کا سارا خاندان کھڑا نظر آیا۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور پھر رسے کی طرح لٹک گیا۔ راجو پلٹ کر بڑی متوازن رفتار سے چلنے لگی۔ مولا نے لاٹھی ایک طرف پھینک دی اور بولا، ٹھہرو راجو، یہ اپنی مرچیں لیتی جاؤ۔ راجو رک گئی۔ مولا نے جھک کر ایک ایک مرچ چن لی اور پھر اپنے ہاتھ سے انہیں راجو کی گٹری میں ٹھوستے ہوئے بولا، تمہیں مجھ پر ترس آیا تھا نا راجو؟ لیکن راجو ایک دم سنجیدہ ہو گئی اور اپنے راستے پر ہو لی۔ مولا بھی واپس جانے لگا۔ کچھ دور ہی گیا تھا کہ بڑھیا نے اسے پکارا، یہ تمہاری لٹ تو یہیں رکھی رہ گئی مولا بخش۔ مولا پلٹا اور لٹ لیتے ہوئے بڑھیا سے پوچھا، ماسی یہ لڑکی راجو یہیں کی رہنے والی ہے؟ میں نے تو اسے کبھی نہیں دیکھا۔ یہیں کی ہے بیٹا، بڑھیا بولی۔ اس کے باپ نے لام میں دونوں بیٹوں کے مرنے کے بعد جب دیکھا کہ وہ روز ہل اٹھا کر اتنی دور کھیتوں میں نہیں جا سکتا تو گاؤں والے گھر کی چھت اکھیڑی اور یہاں سے یوں سمجھو کہ کوئی 2-2.5 کوس دور ایک ڈھوک بنا لی۔ وہیں راجو اپنے باپ کے پاس رہتی ہے، تیسرے چوتھے گاؤں میں سودا سلف خریدنے آ جاتی ہے اور بس۔ مولا جواب میں صرف ہوں کہہ کر واپس چلا گیا۔ لیکن گاؤں بھر میں یہ خبر آندھی کی طرح پھیل گئی کہ آج مولا اپنی لٹ ایک جگہ رکھ کر بھول گیا۔ باتوں باتوں میں راجو کا 1-2 بار نام آیا مگر پھر دب گیا۔ رنگے کے گھرانے اور مولا کے درمیان صرف گنڈاسے کا رشتہ تھا اور راجو رنگے ہی کے بیٹے کی منگیتر تھی، اور اپنی جان کسے پیاری نہیں ہوتی۔ اس واقعے کے بعد مولا گلیوں سے غائب ہو گیا۔ سارا دن گھر میں بیٹھا لاٹھی سے دالان کی مٹی کریدتا رہتا، اور اگر کبھی باہر جاتا بھی تو کھیتوں چراگاہوں میں پھر پھرا کے واپس آ جاتا۔ ماں اس کے رویے پر چونکی، مگر صرف چونکنے پر اکتفا کی۔ وہ جانتی تھی کہ مولا کے سر پر بہت سے خون سوار ہیں، وہ بھی جو بہا دیے گئے اور وہ بھی جو بہائے نہ جا سکے۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا، نکارے پٹ پٹا کر خاموش ہو گئے تھے، گھروں میں سحری کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ دہی بلونے اور توے پر روٹیوں کے پڑنے کی آوازیں مندروں کی گھنٹیوں کی طرح پراسرار معلوم ہو رہی تھیں۔ مولا کی ماں بھی چولہا جلانے بیٹھی تھی اور مولا مکان کی چھت پر ایک چارپائی پر لیٹا آسمان کو گھورے جا رہا تھا۔ یکایک کسی گلی میں ایک ہنگامہ سا مچ گیا۔ مولا نے فوراً لٹ پر گنڈاسا چڑھایا اور چھت پر سے اتر کر گلی میں بھاگا۔ ہر طرف گھروں سے لالٹینیں نکلی آ رہی تھیں اور شور بڑھ رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر مولا کو معلوم ہوا کہ 3 مسافر جو نیزوں برچھیوں سے لیس تھے بہت سے بیلوں گائیں بھینسوں کو گلی میں سے ہنکائے لیے جا رہے تھے کہ چوکیدار نے انہیں ٹوکا، اور جواب میں انہوں نے چوکیدار کو گالی دے کر کہا، یہ مال چودھری مظفر علی کا ہے، یہ گلی تو خیر ایک ذلیل سے گاؤں کی گلی ہے،
चौधरी का माल तो लाहौर की ठंडी सड़क पर से भी गुजरे तो कोई उफ तक न करे। मौला को कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे चौधरी मुजफ्फर खुद बनफ्से नफीस गांव में उसकी गली में खड़ा उससे गंडासा छीनना चाहता है। कड़क कर बोला, चोरी का माल मेरे गांव में से नहीं गुजरेगा, चाहे ये चौधरी मुजफ्फर का हो चाहे लाट साहब का। ये माल छोड़कर चुपके से अपनी राह लो और अपनी जान के दुश्मन न बनो। उसने लट को झुकाकर गंडासे को लालटेनों की रोशनी में चमकाया। जाओ। मौला घिरे हुए मवेशियों को लट से एक तरफ हुंकारने लगा। जाकर कह दो अपने चौधरी से कि मौला गंडासे वाले ने तुम्हें सलाम भेजा है, और अब जाओ अपना काम करो। मुसाफिरों ने मौला के साथ सारे हुजूम के बदलते हुए तेवर देखे तो चुपचाप खिसक गए। मौला सारे माल को अपने घर ले आया और सहरी खाते हुए माँ से कहा, ये सब बेज़बान हमारे मेहमान हैं, इनके मालिक परसों तक आ निकलेंगे कहीं से। गाँव की इज्जत मेरी इज्जत है माँ। मालिक दूसरे ही दिन दोपहर को पहुंच गए। ये गरीब किसान और मुजारे कोसों की मुसाफत तय करके खोजियों की नाज बर्दारियां करते यहाँ तक पहुँचे थे और ये सोचते आ रहे थे कि अगर इनका माल चौधरी के हल्का असर में पहुँच गया तो फिर क्या होगा। और जब मौला उनका माल उनके हवाले कर रहा था तो सारा गांव गली में जमा हो गया था और उस हुजूम में राजो भी थी। उसने अपने सर पर एंडवा जमाकर मिट्टी का एक बर्तन रखा हुआ था और फिर मुंतशर होते हुए हुजूम में जब राजो मौला के पास से गुजरी तो मौला ने कहा, आज बहुत दिनों के बाद गांव में आई हो राजो। क्यों? उसने कुछ यूं कहा जैसे मैं किसी से डरती थोड़ी हूं का तासुर पैदा करना चाहती हो। मैं तो कल भी आई थी और परसों भी और तरसों भी। तरसों थूम प्याज खरीदने आई थी, परसों बाबा को हकीम के पास लाई थी, कल वैसे ही आ गई और आज ये घी बेचने आई हूँ। कल वैसे ही क्यों आ गई? मौला ने बड़े शौक से पूछा। वैसे ही, बस जी चाहा आ गए, सहेलियों से मिले और चले गए। क्यों? वैसे ही, मौला ने बुझ कर कहा। फिर एकदम उसे ख्याल आया, ये घी बेचोगी? हाँ, बेचना तो है, पर तेरे हाथ नहीं बेचूंगी। क्यों? तेरे हाथों पर मेरे रिश्तेदारों का खून है। मौला को एकदम ख्याल आया कि वो अपनी लठ दालान में और गंडासे को बिस्तर तले रखकर भूल आया है। उसके हाथों में चुल सी होने लगी। उसने गली में से एक कंकर उठाया और उसे उंगलियों में मसलने लगा। राजू जाने के लिए मुड़ी तो मौला एकदम बोला, देखो राजू, मेरे हाथों पर तो खून है ही और इन पर अभी जाने कितना और खून चढ़ेगा, पर तुम्हें घी बेचना है और हमें खरीदना है। मेरे हाथ ना बेचो, मेरी माँ के हाथ बेच दो। राजू कुछ सोचकर बोली, चलो आओ। मौला आगे आगे चलने लगा। जाते जाते जाने उसे क्या वहम गुजरा कि राजू उसकी पीठ और पट्टों को घूरे जा रही है। एकदम उसने पलट कर देखा। राजू गली में चुगते हुए मुर्गी के चूज़ों को बड़े गौर से देखती हुई आ रही थी। वो फौरन बोला, ये चूज़े मेरे हैं। होंगे, राजू बोली। मौला अब आंगन में दाखिल हो चुका था। बोला, माँ, ये सब घी खरीद लो, मेरे मेहमान आने वाले हैं थोड़े दिनों में। राजू ने बर्तन उतारकर उसके दहाने पर से कपड़ा खोला ताकि बुढ़िया घी सूंघ ले, मगर वो अंदर चली गई थी तराजू लेने। और मौला ने देखा कि राजू की कनपट्टियों पर सुनहरे रुएं हैं और उसकी पलकें यूं कमानों की तरह मुड़ी हुई हैं जैसे उठेंगी तो उसकी भौं को मस कर लेंगी, और उन पलकों पर गर्द के जर्रे हैं और उसकी नाक पर पसीने के नन्हे नन्हे सुई की नोक के कतरे से चमक रहे हैं, और नथनों में कुछ ऐसी कैफियत है जैसे घी की बजाय गुलाब के फूल सूंघ रही हो। उसके ऊपर के होंठ की नाजुक मेहराब पर भी पसीना है और थोड़ी और निचले होंठ के दरमियान एक तिल है जो कुछ यूं लग रहा है जैसे फूंक मारने से उड़ जाएगा। कानों में चांदी के बुंदे अंगूर के खोशों की तरह लुस लुस करते हुए लरज रहे हैं और उन बुंदों में उसके बालों की एक लट बेतरह उलझी हुई है। मौले गंडासे वाले का जी चाहा कि वो नरमी से उस लट को छुड़ाकर राजो के कान के पीछे जमा दे, या छुड़ाकर यूं ही छोड़ दे, या उसे अपनी हथेली पर फैलाकर एक एक बाल को गिनने लगे। माँ तराजू लेकर आई तो राजो बोली, पहले देख ले मासी, रगड़ कर सूंघ ले। आज सुबह ही को ताज़ा ताज़ा मक्खन गर्म किया था, पर सूंघ ले पहले।
نہ بیٹی، میں تو نہ سونگوں گی، ماں نے کہا، میرا تو روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ پھر وہ راجو کو گھور گھور کر دیکھنے لگی اور کچھ دیر کے بعد بولی، تو غلام علی کی بیٹی تو نہیں؟ ہاں، تو پھر جا۔ ماں نے ترازو اٹھا کر ایک طرف پٹک دی۔ تجھے حوصلہ کیسے ہوا میرے یہاں قدم دھرنے کا؟ رشتہ قاتلوں کا اور سودے گھی کے، جا۔ پھر وہ مولا کی طرف مڑی، جن پر گنڈاسے چلانے ہیں ان سے گھی کا لین دین نہیں ہوتا میری جان۔ یہ گلے کی منگیتر ہے، گلے کی، رنگے کے بیٹے کی۔ راجو، جس کا چہرہ کانوں تک سرخ ہو گیا تھا، جلدی سے برتن پر کپڑا باندھ کر اٹھی اور بولی، تمہارے سینوں میں دل ہے یا خشخاش کے دانے؟ مولا کے منہ پر جیسے ایک طرف اس کی ماں نے اور دوسری طرف راجو نے تھپڑ مار دیا تھا۔ وہ بھنا کر رہ گیا، اور جب راجو چلی گئی تو جلتی دوپہر میں اوپر چھت پر چڑھ گیا اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ وہ دیر تک یوں ہی دھوپ میں لیٹا رہا، اور جب اس کی ماں اسے اٹھانے آئی تو وہ رو رہا تھا۔ تم تو رو رہے ہو مولے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا، اور مولا بولا، تو کیا اب روؤں بھی نہیں؟ ماں چکرا کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ بیٹے کے سوال میں اپنے سوال کا جواب ڈھونڈ رہی تھی۔ اب مولا گھر میں بھی نہیں بیٹھتا تھا، سارا دن لاری کے اڈے پر نورے نائی کے ہاں پڑا رہتا۔ نورے نے وہاں چائے کی دکان کھول رکھی تھی۔ شام سے پہلے جب لاری آتی تو گاؤں بھر کے نوجوانوں اور بچوں کا وہاں ہجوم لگ جاتا۔ سب نورے کی چائے پیتے اور ڈرائیوروں سے شہروں کی خبریں پوچھتے، اور مولا ان سب سے الگ ایک کھٹولے پر لیٹا آسمان کو گھورتا رہتا۔ لوگ اب مولے کے عادی ہو چکے تھے۔ وہ اس کے پاس سے حقہ تک اٹھا لاتے تھے، مگر کسی کو اس کی لٹ کو چھونے یا الانگنے کی جرت نہ ہوتی، جو وہاں کھٹولے کے ساتھ لگی لاری کے انجن تک تنی رہتی تھی۔ پھر ایک روز جب شام سے پہلے لاری آ کر رکی اور اس میں سے مسافر اترنے لگے تو ایکا-ایکی جیسے سارے اڈے پر الو بول گیا۔ لاری میں سے رنگے کا بیٹا گلا اترا، اس کے پیچھے 4 بڑے قداور گبرو اترے، اور پھر 5 ایک طرف جا کر کچھ باتیں کرنے لگے۔ مولا اس سناٹے سے چونکا اور چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ہجوم سمٹ کر نورے کی دیوار کے ساتھ لگ گیا ہے، اور سامنے گلا کھڑا اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس نے تیزی سے چارپائی پر سے پاؤں لٹکائے اور گنڈاسا نکال کر لٹ پر چڑھا لیا۔ حقہ لانا نورے، وہ پکارا، اور زرد رو نورا کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے پاس حقہ رکھ کر غڑاپ سے دکان کے اندر چلا گیا۔ اب 5 نووارد لاری سے کچھ فاصلے پر قطار میں کھڑے گھور گھور کر مولے کو دیکھ رہے تھے، جس نے بے پرواہی سے ایک لمبا کش لگا کر دھواں آسمان کی طرف اڑا دیا۔ مولے، گلے نے اسے للکارا۔ کہو۔ مولا نے ایک اور کش لگا کر اب کے دھواں گلے کی طرف اڑایا۔ ہم تم سے کچھ کہنے آئے ہیں۔ کہو کہو۔ گنڈاسا ایک طرف رکھ دو، ہم بھی خالی ہاتھ ہیں۔ مولا نے لٹ کو ایک طرف گرا دیا۔ 5 آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگے۔ ہجوم جیسے دیوار سے چمٹ کر رہ گیا۔ بچے بہت پیچھے ہٹ کر کمہاروں کے آوے پر چڑھ گئے تھے۔ کیا بات ہے؟ مولا نے گلے سے پوچھا۔ گلا، جو اب اس کے پاس پہنچ گیا تھا، بولا، تم نے چودھری مظفر کا مال روکا تھا۔ ہاں، مولا نے بڑے اطمینان سے کہا۔ پھر؟ گلے نے کنکھیوں سے اپنے ساتھیوں کو دیکھا اور گلا صاف کر کے بولا، چودھری نے تمہیں اس کا انعام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ہم یہ انعام ان سارے گاؤں والوں کے سامنے تمہارے حوالے کر دیں۔ انعام؟ آخر بات کیا ہے؟ مولا چونکا۔ گلے نے تڑاک سے ایک چانٹا مولا کے منہ پر مارا اور پھر بجلی کسی تیزی سے پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، یہ بات ہے۔ تڑپ کر مولا نے لٹ اٹھا لی۔ ڈوبتے ہوئے سورج کی روشنی میں گنڈاسا شعلے کی طرح چمکا۔ 5 نووارد غیر انسانی تیزی سے واپس بھاگے، مگر گلا لاری کی پڑلی طرف کنکروں پر پھسل کر گر گیا۔ لپکتا ہوا مولا رک گیا۔ اٹھا ہوا گنڈاسا جھکا، اور جس زاویے پر جھکا تھا وہیں جھکا رہ گیا۔ دم بخود ہجوم دیوار سے اچٹ اچٹ کر آگے آ رہا تھا۔ بچے آوے کی راکھ اڑاتے بھاگتے ہوئے اتر آئے۔ نورا دکان میں سے باہر آ گیا۔ گلے نے اپنی انگلیوں اور پنجوں کو زمین میں یوں گاڑ رکھا تھا جیسے دھرتی کے سینے میں اتر جانا چاہتا ہے۔ اور پھر مولا، جو معلوم ہوتا تھا کہ کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گیا ہے، ایک قدم آگے بڑھا
لٹھ دور دکان کے سامنے اپنے کھٹولے کی طرف پھینک دی اور گلے کو بازو سے پکڑ کر بڑی نرمی سے اٹھاتے ہوئے بولا، چودھری کو میرا سلام دینا اور کہنا کہ انعام مل گیا ہے، رسید میں خود پہنچانے آؤں گا۔ اس نے ہولے ہولے گلے کے کپڑے جھاڑے، اس کے ٹوٹے ہوئے ترے کو سیدھا کیا اور بولا، رسید تم ہی کو دے دیتا، پر تمہیں تو دولہا بننا ہے ابھی، اس لیے جاؤ اپنا کام کرو۔ گلہ سر جھکائے ہولے ہولے چلتا گلی میں مڑ گیا۔ مولا آہستہ آہستہ گھاٹ کی طرف بڑھا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا ویسے ویسے لوگوں کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے، اور جب اس نے گھاٹ پر بیٹھنا چاہا تو اچانک کمہاروں کے آوے کی طرف سے اس کی ماں چیختی چلاتی بھاگتی ہوئی آئی اور مولا کے پاس آ کر نہایت وحشت سے بولنے لگی، تجھے گلے نے تھپڑ مارا اور تو پی گیا چپکے سے؟ ارے تو تو میرا حلالی بیٹا تھا، تیرا گنڈاسا کیوں نہ اٹھا؟ تو نے… وہ اپنا سر پیٹتے ہوئے اچانک رک گئی اور بہت نرم آواز میں جیسے بہت دور سے بولی، تو تو رو رہا ہے مولے۔ مولے گنڈاسے والے نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے اپنا ایک بازو آنکھوں پر رگڑا اور لرزتے ہوئے ہونٹوں سے بالکل معصوم بچوں کی طرح ہولے سے بولا، تو کیا اب روؤں بھی نہیں؟